السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اور بھائی ابھی تک آپ نے میرے چینل آشیانہ شاہین کو سبسکرائب نہیں کیا نا، تو جلدی سے کر دیجیے سبسکرائب۔ اور اگر میں جو واقعات آپ کو سنا رہی ہوں وہ واقعات پسند آ جائیں تو لائک اور کمنٹس بھی کر دیجیے گا۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے ایک بہت غریب شخص کا، جس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ وہاں بیٹھا کرتا اور روزانہ جو آمدنی ہوتی نا، اس سے کھانے پینے کا سامان لے کے اپنے گھر چلا آتا اور بچوں کو کھلاتا، خود بھی کھاتا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ روز کی آمدنی جو تھی نا وہ کھانے میں خرچ ہو جاتی تھی۔ کچھ بچا کچھ نہ ہوتا تھا کہ آج پیسے نہیں آئے تو ہم بچا ہوا جو پیسہ ہے وہ استعمال کر لیں۔ بڑی مایوسی ہوئی کہ آج میں بچوں کے لیے کھانے کے لیے کیا لے کے جاؤں، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مایوسی کے ساتھ جب گھر آیا نا تو دیکھا بچے بڑی امید سے والد صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، بابا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بابا آئیں گے تو کچھ کھانے کا بندوبست ہوگا، کیونکہ صبح سے بھوکے ہیں۔ لیکن جب بابا آئے نا تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بچے بھی بڑے صابر شاکر تھے، خاموش ہو گئے اور سو گئے۔ لیکن دونوں میاں بیوی کو نا نیند نہیں آئی، کیونکہ بچے جب بھوکے سوتے ہیں نا تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ وہ شخص جاگ رہا تھا، پریشان تھا کہ میرے بچے بھوکے سو گئے ہیں۔ جب تھوڑی سی رات گزری نا تو بچوں کو بھوک کی وجہ سے رونا آ گیا، آنکھ کھل گئی۔ وہ جاگ گئے اور بری طرح رونے لگے۔ اب ماں باپ دونوں سمجھ رہے ہیں کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، پھر بھی پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رونا آ رہا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو بچوں نے کہا بابا بہت بھوک لگی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے۔ اب کچھ تھا ہی نہیں تو ماں باپ کہاں سے کھانے کے لیے دیتے۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھو، جا کے وضو کرو اور آ کر بیٹھو، ہم سب مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا جو ہیں غریبوں کے مددگار ہیں، بے بسوں کا بس ہیں، ٹوٹے دلوں کا سہارا ہیں۔ بس وہی ہماری مدد کریں گے اور ہمیں کہیں سے اتنے پیسے تو مل جائیں کہ ہم ایسا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکیں کہ ہم روزانہ پیٹ بھر کے کھانا تو کھا سکیں۔ بچے وضو کر کے آئے، سب مل کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ سب نے درود پاک پڑھتے پڑھتے اللہ نے ایسی رحمت کری کہ بچوں کو نیند آ گئی اور اس شخص پر بھی غنودگی طاری ہو گئی۔ جیسے ہی وہ غنودگی میں گیا، اس نے دیکھا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو بہت پریشان ہے، میں جانتا ہوں، بچے بھوک سے بےتاب ہیں۔ تیرے گھر کے قریبی ایک مجوسی رہتا ہے جو بہت پیسے والا ہے، بہت امیر ہے۔ اس کے پاس جا اور اس سے کہے کہ پیارے آقا نے کہا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تم مجھے نا اپنے پیسوں میں سے اتنے پیسے دے دو کہ میں اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکوں۔ تو میں تمہاری دعا جو ہے وہ سمجھ لو کہ قبول ہو گئی تمہاری دعا۔ جاؤ اور مجوسی سے یہ کہہ دو۔ اب مجوسی پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اس شخص کی جب آنکھ کھلی نا تو اس نے سوچا کہ میں نے یہ کیا خواب میں دیکھا، یہ تو مجوسی ہے، اللہ کو نہیں مانتا، پھر پیارے آقا کی بات میں اس کو جا کر کیسے بتاؤں، اور یہ کیسے میری بات کو مانے گا؟ شاید میرا وہم ہے، کیونکہ میں بہت پریشان ہوں۔ یہ سوچ کر وہ کروٹ بدلی، اس نے پھر سو گیا۔ پھر دوبارہ اس نے خواب میں یہی دیکھا، گھبرا کے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوچا یہ میں کون سا خواب دیکھ رہا ہوں، کیسا خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک آگ کی پرستش کرنے والا مجوسی بھلا میری مدد کیوں کرے گا؟ اور پیارے آقا کا لیکن فرمان ہے، حکم ہے، اس کو تو میں ٹال نہیں سکتا۔ ان تمام واقعات کے گزرنے میں نا صبح ہو گئی تھی۔ اس نے نماز ادا کری فجر کی اور اس مجوسی کے گھر کی طرف چلا، روانہ ہو گیا۔ مجوسی کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کیونکہ یہودی تھا، ان کو تو نماز سے کوئی غرض نہیں ہوتی، سو رہے ہوتے ہیں صبح صبح۔ تو وہ اس نے جب دروازہ کھولا نا اور غریب شخص کو سامنے کھڑا دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ صبح صبح بھائی کیسے؟ اسے پتہ تھا یہ میرا پڑوسی ہے۔ اس نے کہا کہ پیارے آقا کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ کی دعا جو ہے نا قبول ہو گئی ہے،
اور پیارے آقا نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا جو آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، یہ مجھے دے دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکوں۔ مجوسی کے چہرے پہ نا ایک دم خوشی کے آثار پیدا ہوئے۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا اور کہا کہ پہلے تو تم مجھے مسلمان کر لو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ شخص سوچ رہا تھا ایسی کون سی دعا قبول ہوئی ہے مجوسی کی جو یہ اتنا خوش ہے، اور اس نے مجھے تو کچھ کہا ہی نہیں بلکہ اندر عزت سے لا کر بٹھایا ہے۔ اچھا، مجوسی نے بھی یہی سوچا کہ یہ شخص سوچ رہا ہوگا۔ اس نے کہا تم سوچ رہے ہو نا کہ میں نے تمہیں اندر لے کر آیا، اسلام قبول کیا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو بھئی ماجرا یہ ہے کہ میں آگ کی پرستش کرتا ہوں، مجوسی ہوں جیسا کہ تمہیں پتہ ہے۔ تو ہمارے یہاں بہن بھائیوں کی جو شادی ہے نا وہ جائز ہے۔ تو تھوڑے دن پہلے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی، بہترین کھانے پکوائے اور پوری بستی کو دعوت دی، بڑے بڑے تاجروں کو دعوت دی، اپنے دوستوں کو، اور بلایا، بہترین کھانوں سے نوازا انہیں۔ جب سارے مہمان چلے گئے نا تو میں آ کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ اچھا، پہلے کے زمانے کے گھر ایسے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی کہ باہر آواز جاتی تھی بات کرنے کی۔ کہنے لگا رات کی خاموشی تھی، رات کی تاریکی تھی۔ جب میں آ کے اپنے بستر پہ لیٹا تو میں نے سنا کہ میرے پڑوس جو برابر میں ہیں اس میں سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ماں ان سے پوچھ رہی ہے کہ کیوں رو رہی ہو؟ ہمارے گھر کے برابر میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے جس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ تو وہ بچیاں کہنے لگیں کہ دیکھو ماں، ہم بھوکے رہتے ہیں نا، ہمیں تو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور آج 2 دن ہو گئے ہمارے گھر میں تو کھانا بھی نہیں پکا، اور یہ برابر میں کتنی بڑی دعوت ہوئی ہے، کتنی دیگیں پکی ہیں اور کتنے لوگوں نے آ کے کھانا کھایا ہے، لیکن ہمارے پڑوسی نے تو ہمیں کھانا نہیں بھیجا، ہمیں تو دعوت نہیں دی۔ اب ہمیں جو وہ خوشبوئیں تھیں کھانے کی وہ بے چین اور بےتاب کر رہی ہیں کیونکہ ہم بہت بھوکے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ اب مجوسی نے جو یہ بات سنی تو بےتاب ہو کے اٹھا، رحم دل تو تھا، کھانا بہت تھا گھر میں، کھانا لیا، کچھ پیسے لیے اور برابر میں چلا گیا۔ جب برابر میں گیا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ خاتون بڑی حیران ہوئی کہ رات گئے یہ آیا ہے۔ تو مجوسی نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر کے اندر آ جاؤں؟ کہا ہاں آ جائیے۔ مجوسی نے کھانا پیش کیا، وہ پیسے دیے کہ آپ اپنا یہ کھانا رکھ لیں اور یہ پیسے رکھ لیں، اور میں ہر مہینے آپ کو اتنی رقم دوں گا کہ آپ کا گزارا ہو سکے۔ اچھا، بچیاں چھوٹی چھوٹی سی تھیں نا، مجوسی سامنے کھڑا ہے سب سن رہا ہے، لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا من کے سچے ہوتے ہیں، ہر بات کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ بچیاں کہنے لگیں ماں یہ تو یہودی ہے، یہ تو اسلام کو مانتا نہیں ہے، کیا ہم اس کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ اب مجوسی سن رہا ہے ساری باتیں۔ ماں نے کہا ہاں تم لوگ بہت بھوکی ہو اور اللہ تعالیٰ نے یہ رزق بھیجا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس نے آدھی رات کو یہ رزق ہمارے گھر کیوں پہنچایا ہے، کھانا کھا لو، لیکن دعا کر دو کہ یہ مجوسی مسلمان ہو جائے۔ بچیوں نے کھانے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ یہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں نا یہودی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اسلام قبول کر لیں۔ اب مجوسی کے دل میں ایک محبت جاگی اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، وہ خاموش ہو گیا اور گھر آ گیا۔ کہنے لگا یہ 1-2 دن پہلے ہی کا واقعہ ہے، اب یہی دعا میری قبول ہوئی کہ حضور نے یہاں پر آپ کو بھیج دیا ہے، یہ لیجئے کھانا اور یہ لیجئے وہ پیسے جس سے آپ اپنا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کر سکیں۔ میں نے آپ کو یہ پیسے بھی دے دیے ہیں اور کھانا بھی دے دیا ہے، اور جب تک آپ کا کاروبار نہیں چلے گا میں ہر مہینے آپ کو رقم دیتا رہوں گا، اور کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اس لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں اپنے تمام گھر والوں کے سامنے کہ بھائی میں مسلمان ہو چکا ہوں، جس کو مجھ سے دوستی رکھنی ہے نا وہ رکھے، اور جس کو نہیں رکھنی ہے وہ مجھ سے دوستی ختم کر دے۔ اور تمام دوست احباب سے بھی یہ اعلان کر دوں گا کہ جو میں تجارت کرتا ہوں نا جن لوگوں کے ساتھ، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو میں ان کے ساتھ تجارت کروں گا، ورنہ میں اپنی تجارت ان سے ختم کرتا ہوں۔ جب اس کے دوستوں نے یہ بات سنی، وہاں تک یہ بات پہنچی، تو اس کے تمام جو تاجر دوست تھے نا وہ سب مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے میرا رب، جب کرم کرنے پر آتا ہے نا تو ایسے اسباب بناتا ہے کہ ہم جان بھی نہیں سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔